چیف جسٹس صاحب، آپ کو یہ فراڈ نظر نہیں آتا؟ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ریاست پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ جو مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت، خشو خشاک کی طرح بہ گیا، اور جب تک زندہ رہا وہ واپس پاکستان نہیں آ سکا تھا، اسے لاش اس کی آئی تھی، اور سپریم کورٹ نے سزائے موت اس کی بحال کر کے کنفرم کی۔ اگرچہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کا نظام اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی ریاست نہیں چلتی ہے، ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ خدارا مشرقی پاکستان سے سبق سیکھو۔ 9، 10، 11، 12 مئی عمران خان ان کی تحویل میں ہیں، کسٹڈی میں ہیں، اور 200 مقدمات جو ہے عمران خان پر کر دیے جاتے ہیں، اور 200 سے زیادہ کئی مقدمات جو ہے یہاں عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جتنے ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کر دیے گئے۔ یہ ایک ایسی ظلم اور بربریت کی داستان کی گئی، کبھی آپ نے ایسا سنا ہوگا؟ ایک شخص شر قتل ہوتا ہے کوئٹہ میں، خان کے فرشتوں کو نہیں پتا، اور خان کو اعانت میں جو ہے کر دیا جاتا ہے، ملزم بنا دیا جاتا ہے، اور پی ایس ٹو پی ایم جو آج انفارمیشن منسٹر بننے جا رہے ہیں، فراڈ کے اس بنیاد پر 9 فروری کے فارم 47 کی وجہ سے جس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے اور جو وزارتیں حلف لینے جا رہے ہیں، وہ آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کے کیا گیا ہے۔ ایک پارٹی جس کو باندھ کر، ہاتھ پیر باندھ کر اس کو میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے، اور دوسری طرف پورا زبردست مسلح ہو کر ایک دیو قامت جو شخص آتا ہے، اور آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اسے چاروں شانے چت کر کے گرایا، اور ہاتھ پیر بندھے ہوئے پہلوان کو انہوں نے جتا دیا۔ اور یہ جو فراڈ ہوا ہے، الیکٹورل فراڈ، اسی لیے ہم نے تقاضا کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو یہ فراڈ نظر نہیں آتا؟ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ریاست پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اور پھر بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ جب شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا تو ہم نے اعتراض کیا، عمر ایوب نے اعتراض کیا، میں نے وکالت کی کہ یہ شخص جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے وہ یہاں بھی گھس بیٹھیا ہے اسمبلی میں، اور وہ سارے پاکستان 25 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے؟ اور ہم نے کہا کہ اس کو ذرا فورنزک کروا لیں، فارم 47 دیکھ لیں، فارم 45 دیکھ لیں، اور انہوں نے اگلے دن ویب سائٹ پر ڈالا الیکشن کمیشن نے، اور بچے نے دیکھا کہ کتنا بڑا فراڈ۔ اور بھائی تم نے 825 کو اگر 325 کیا تو کم از کم کوئی عقل تو استعمال کر لیتے، یا آپ نے 1500 میں سے ایک کاٹ دیا اور 1000 کم کر دیا ووٹ۔ یہ بھی یعنی نیکڈ آئیز سے آپ کو فراڈ نظر آیا، اور پھر انہوں نے منہدم کر دیا اسے، لیکن وہ اس وقت تک قوم کے سامنے سبھی چیزیں آ چکی ہیں۔ تو ہم نے یہی تقاضا کیا کہ اگر عوام کے آپ مینڈیٹ کو بحال نہیں کرتے، نہ ہم اسمبلی چلنے دیں گے، نہ حکومت چلنے دیں گے، نہ ہم اس خداداد مملکت کو اس فراڈ کے نیچے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے دیں گے۔ اور ہم نے 3 دن یہ ثابت کیا اسمبلی میں کہ ہم احتجاج کنائیں، ہم عوام کی آواز بن کر ہر فورم پر، کیونکہ ہم سے پوچھتا ہے ووٹر کہ ہم نے اتنا مینڈیٹ ہیوی آپ کو دیا، آپ نے ہمارے حقوق کے کیا کیا؟ تو اگر اس طرح سے ڈاکہ مارتے ہیں، اور آئین میں دیکھیے، آئین میں صرف اور صرف عوام ہی مقتدر ہیں، آئین میں صرف اور صرف آرٹیکل 7 میں عوام کو حق ہے نمائندے بھیجنے کا اسمبلی میں اور پارلیمان میں، اور انہی سے جو ہے حکومت بنتی ہے، عوامی نمائندے سے۔ اس میں نہ مقتدر حلقہ ہے کوئی، نہ فرشتے ہیں، نہ عدلیہ ہے، اور آرٹیکل 5 میں کہا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، مطلب وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ، یہ ہے رول آف لا۔
ताबेदारी आइन के साथ ये हर पाकिस्तानी शख्स पर फर्ज है, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी है पाकिस्तान में, बड़े से बड़ा भी है, वो अवाम का है। अरे भाई, अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुम्हें मराहत मिलती है, तुम ये सारे जो कुछ आन बान शान है वो अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से है। तो फिर तुम जो तुम्हें तनख्वाह देता है, तुम उसके ऊपर मलकियत का हक कैसे जिताते हो? और एक ही इदारा है पार्लियामान जो अवाम है, जिनको प्रीमेसी और सुपरमेसी है, बाकी कोई अवाम वो इदारा नहीं है। बाकी सब सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, बाकी सब मुलाजिम है रियासत के, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे कोई भी हो, वो मुलाजिम है अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेने वाले अवाम के बादशाह कैसे बन जाते हैं? अब आपने जो है ताजपोशी के लिए लंदन से एक शख्स को लेकर आ गए हो, उसको देखने लायक है उसकी शक्ल। जब वो पार्लियामान में बैठता है तो वो इतना शर्मिंदा होता है अपने जमीन तले, ऐसे लगता है कि वो जमीन फट जाएगी और ये दफन हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहता था कि अनकरीब ये फ्लाई आउट करेगा, लंदन वापस जाएगा और कहेगा मुझे क्यों बुलाया। और भाई साहब को अब बंदर बांट हो रही है रियासती ओहदों की। एक शख्स को सदर बना दिया है, एक को वजीर आजम बना दिया है, एक को वजीर आला बना दिया है, किसी को गवर्नर बना रहे हैं, किसी को वज़रा बना रहे हैं। ओ भाई, ये अवाम की अमानत है, आपकी अवाम की अमानत में आप कैसे खयानत कर सकते हो? और कैसे हम होने देंगे? रूल ऑफ लॉ की नफी नहीं होने देंगे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ शादाब जाफरी को और आप सब जो ILF के दोस्त आए हुए हैं। ये मूवमेंट उससे ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए जो हमने अदलिया की बहाली के लिए कराई थी। सबसे पहले खून मेरा फटा था, सर मेरा फटा था और खून माल की सड़कों पर गिरा था। सब लोग आप गवाह हैं। हमने वो मूवमेंट चलाई थी कि जो मुक्के दिखाता था कि देखिए मेरी ताकत, खशो खशाक की तरह बह गया और जब तक जिंदा रहा वो वापस पाकिस्तान नहीं आ सका था। उसे लाश उसकी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत उसकी बहाल करके कंफर्म की। अगरचे अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह का निज़ाम, उसमें देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं है। कुफ्र की रियासत चल सकती है, जुल्म की रियासत नहीं चलती है, नाइंसाफी की रियासत नहीं चलती है। खुदारा मशरकी पाकिस्तान